امام ترمذی، آپ نے لازمی نام سنا ہوگا، احادیث اکٹھی کی ہیں، بہت خوبصورت کتاب موجود ہے۔ یہ جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت تھے، یعنی یہ اتنے وجیح تھے کہ یہ گھر سے کم نکلتے تھے، لیکن جتنے باہر سے خوبصورت تھے اتنے اندر سے بھی خوبصورت تھے۔ ایک دن اپنے صحن میں بیٹھے تھے کہ ایک دوشیزہ وہاں پہ آئیں۔ دوشیزہ نے آتے ہی اپنا چہرہ کھول دیا، نقاب الٹ دیا، اور امام ترمذی علیہ رحمہ وہ دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے آج تک اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ عورت نے آتے ہی کہا کہ میں کافی عرصے سے ایسے موقع کے تلاش میں تھی کہ کبھی تنہائی میسر آئے اور آپ میری خواہش پوری کریں۔ یہ سننا تھا کہ امام ترمذی زاروں قطار رونے لگ گئے، یعنی ان کے رونے سے وہ دوشیزہ گھبرا گئیں۔ آپ اتنا روئے کہ اس دوشیزہ نے دوبارہ اپنا نقاب پہنا اور دروازے سے نکل گئی۔ وقت گزرتا رہا، وقت اتنا گزرا کہ امام بوڑھے ہو گئے۔ امام کے بال چاندی کی طرح سفید ہو گئے۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا کہ یار اتنی خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی، میں اس کی خواہش پوری کر دیتا، اپنے جسم کی ضرورت بھی پوری کر لیتا، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور میں بعد میں توبہ کر لیتا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ خیال ذہن میں آنا ہی تھا کہ سر جھٹک کر پھر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ رات ہو گئی۔ روتے روتے امام سو گئے۔ خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا، پوچھا، ترمذی روتے کیوں ہو؟ امام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں مصلی پہ بیٹھا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کی بھی خواہش پوری کر دیتا، اپنی بھی خواہش پوری کر لیتا اور پھر بعد میں معافی مانگ لیتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت تبسم آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پہ، اور انہوں نے فرمایا کہ ترمذی، جب تو جوان تھا تو میرے گزرے ہوئے زمانے سے، میرے گزرنے سے قریب تھا، مجھے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، تم اس رحمت اور برکت کے حصار میں تھے، پھر تم بوڑھے ہو چلے، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، میرے جانے سے فاصلہ بڑھتا گیا، تو بوڑھا ہوا اور تیرے بڑھاپے میں تجھے یہ خیال آیا کہ تو وہ کر گزرتا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تو میرے زمانے سے دور ہو گیا۔ ذرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ 1450 سال، 1500 سال، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور آپ ایک اور بات محسوس کریں، جو بعد میں آ رہا ہے وہ زیادہ گل کھلا رہا ہے۔ یہ جنریشن دیکھی ہے موبائلوں والی، دجال والی، ابھی پتہ نہیں آگے کیا آئے گا، اے آئی اور پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، یعنی جو ہے وہ بناوٹی عورتیں مارکیٹ میں ملنا شروع ہو گئی ہیں بے جان۔ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ جوں دور جاتے جائیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ جو ترمذی کو، امام ترمذی کو کہا گیا کہ تو میرے دور سے دور ہوا، بوڑھا ہوا، لہٰذا تمہارے ذہن میں یہ فاسد خیال پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم محمود نیازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 13 अक्टूबर 2025 है और दिन है सोमवार का। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सोमवार का जो दिन होता है वो थोड़ा सा गिरां गुजरता है एक छुट्टी के बाद, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो आम काम करने वाले हो, क्योंकि इतवार आप बहुत अच्छी गुजारते हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हम किस तरफ चल रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, हमारे लक्षण क्या हैं, इस पे कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हम एहतजाज को मुलतवी कर चुके हैं, फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे, लेकिन ये दरख्वास्त हमने मुलतवी नहीं की कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक ख़बरें भी मिलेंगी और तारीख़ का कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा भी आपकी नज़र होगा। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो ये आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है, आपकी मेहरबानी है। आप वीडियो को लाइक करें और जिस तरह मैंने कहा कि हमारा पैगाम जो है वो कोशिश करें कि नौजवानों तक पहुँचे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वीडियो का उसको कम से कम 20 मिनट तक लेकर जाएं। अभी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेहतरी आई है उसमें बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, उसमें बेहतरी आई है, 13 मिनट तक चला गया। लेकिन आप इसको नॉर्मल स्पीड में सारे पूरा देखेंगे तो उसमें जो है वो इजाफा होगा। अब हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना वीलॉग। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है और ख़बर है फ़लस्तीन से। बड़े मशहूर सहाफ़ी थे फ़लस्तीन के साले अल जाफरी। जंग बंदी पे इन्होंने सूरह फतह को जो है वो ट्वीट किया और उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे, जिन्होंने फ़लस्तीनियों की हमायत की, जिन्होंने मुजाहरे किए। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद साले अल जाफरी जो है वो अगवा हो जाते हैं और फिर मज़ीद कुछ घंटे बाद उन्हें 7 गोलियां बहुत करीब से मारी जाती हैं और साले अल जाफरी जन्नत के रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये भेड़िए सुधर जाएंगे, जंग बंद हो गई है, अमन हो जाएगा। बहरहाल ये उनकी मेंटेलिटी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ज़िल्म खलीलज़ाद ये भी दहशत गर्दों के सहूलतकार साबित हुए, क्योंकि इन्होंने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो मामलात को ख़राब न करें, आपस में बैठ जाएं और जो मामलात हल तलब हैं वो हल तलब करें। जो लोग अफ़गानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान वो उनको दे दे और जो लोग पाकिस्तान को चाहिए अफ़गानिस्तान वो लोग उनको दे दे और मुज़ाकरात करें। और पहले दिन से ये किसका मौक़िफ़ है? ये मौक़िफ़ है इमरान खान का। अब जानते हैं, कल वाले वीलॉग में आपको बताया सऊदी ने यही बात की, कतर ने यही बात की, ओमान ने यही बात की कि मेहरबानी करें और टेबल पे बैठें। अब अगर किसी में जुर्रत है तो वो कह दे कि ज़िल्म खलीलज़ाद भी जो है वो सहूलतकार हैं दहशत गर्दों के। उसके बाद जो अगली खबर है आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसी भी अफ़गानी को कोई मकान किराए पर नहीं देगा, कोई दुकान किराए पर नहीं देगा, इसके अलावा उन्हें अपने पास मुलाजिम नहीं रखेगा, उनसे कोई काम नहीं लेगा और अगर ये होगा तो ये काबिल गिरफ्त जो है ना वो जुर्म है। तो ये आपको इतला देनी थी, ये हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ रावलपिंडी कैंट पे मैं रहता हूँ, यहाँ हर दूसरी दुकान अफ़गानी की है, हर दूसरी रेडी जो है ना वो अफ़गानी की है, वो सारे काम कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आती ये कौन से अफ़गानी है और पाबंदी किस पे लगाई जा रही है। बहरहाल हुकूमत मज़ीद शायद इसकी जो है वो तशरीह करे। उसके बाद 12 अक्टूबर 1999 ये कल का दिन जो गुजर गया, ये नून लीग ये यौम स्याह के तौर पे मनाती थी, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, किसी ने चूं तक नहीं की, क्योंकि अब वो यौम स्याह वो स्याह बूटों पर पहुंच चुका है, स्याह तस्मों पर पहुंच चुका है, स्याह बूटों को चमकाने पर पहुंच चुका है, ज़ुबान से चमकाए जाते हैं, थूके लगा लगा के चमकाए जाते हैं, चेरी ब्लॉसम से चमकाए जाते हैं। इमरान खान कितने दूर अंदेश बंदे थे, जिस दौर में इतनी पालिश हो ही नहीं रही थी जब इमरान खान ने चेरी ब्लॉसम नाम रखा था। तो बहरहाल कोई यौम स्याह नहीं था,
کوئی ٹویٹ نہیں تھا وہ جو ووٹ کو عزت دو، وہ جو انقلابی تھا نواز شریف، سارے دبک کر کونے میں بیٹھ گئے، کیونکہ آج کل وہ جو کر رہے ہیں تو وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ ٹویٹ کریں۔ علی امین گنڈاپور پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی، ہم نے انہیں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کی لائن پہ نہیں چل رہے، لیکن استعفیٰ اور پھر استعفے کے بعد جو علی امین گنڈاپور کا کردار رہا ہے، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ جو ہی عمران خان نے کہا، علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا، ورنہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ اگلے C-130 میں راکھ بن جاتے ہیں لیکن سیٹ نہیں چھوڑتے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا، پھر استعفیٰ جو ہے گورنر کو بھجوا دیا، پھر اس نے کہا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا بھیجا جائے، پھر علی امین نے جو ہے نا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، اور پھر کہا گیا کہ جی علی امین گنڈاپور پشاور میں موجود نہیں ہے۔ یہ بہت سارے صحافیوں نے سوال اٹھایا، رات کو علی امین گنڈاپور پشاور پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہر حال میں وہ ووٹ دیں گے سہیل آفریدی کو، اور وہ پشاور پہنچ گئے۔ تو اس پہ شاباش بنتی ہے علی امین گنڈاپور کے لیے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج وزیر اعلیٰ KPK کا انتخاب ہونا ہے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، اگر وہ سرپرائز ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سرپرائز تھا کیا۔ اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو وہ استعمال کر لیا جائے گا 10 بجے اور آپ سارے سن لیں گے، لیکن اگر وہ سرپرائز استعمال نہ کیا گنڈاپور نے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کہ سرپرائز کیا تھا۔ بہرحال آج 10 بجے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ انتخاب ہونا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کنفیوشس کی۔ کنفیوشس جو ہے اس کو جدید چین کا بانی کہا جاتا ہے۔ کنفیوشس بہت بڑا جو ہے وہ فلسفر تھا، اور کیا فلسفر تھا، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کنفیوشس کی جو ہے نا وہ تعلیمات ضرور پڑھیں، یعنی کنفیوشس کی صرف اقوال آپ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ نکال لیں کہ وہ کس قسم کا بندہ تھا۔ بہرحال آج جو قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کنفیوشس کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بیٹھا تھا، اور اس شاگرد نے ریاست کے انگریڈینٹس پوچھے کہ ریاست کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، کیا ہونے چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ جدید ریاستیں نہیں ہیں جو اب موجود ہیں۔ کنفیوشس نے کہا کہ 3 چیزیں تو بہت لازمی ہیں، 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ شاگرد نے کہا کون سی؟ کنفیوشس نے کہا سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہونی چاہیے لوگ ہونے چاہیے سب سے پہلے، یعنی ظاہر ہے جس طرح ہم 25 کروڑ ہیں روٹی کھانے والے، تو لوگ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد غلہ، خوراک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہونی چاہیے آرمی، چوکی دار، رکھوالے، لڑنے والے، 3 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اعتماد، کانفیڈنس، بھروسہ، 4 چیزیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ شاگرد نے کہا کہ اب ہم اگر ان میں سے کسی ایک کو نکالیں، کسی ایک کو، تو کون سی چیز جو ہے وہ ہم نکال لیں پھر بھی ریاست قائم رہے گی؟ تو کنفیوشس نے کہا کہ لوگ نہیں نکالے جا سکتے، لوگ مستقل ہیں۔ ہاں اگر باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نکالنی ہے تو آپ جو ہے وہ غلے کو نکال دیں۔ شاگرد نے کہا وہ کیسے؟ تو کنفیوشس نے کہا کہ لوگ پتے کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی گزارا کر لیتے ہیں، لوگ خالی پیٹ بھی رہ سکتے ہیں، ریاست قائم رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ شاگرد نے کہا دوسرے نمبر پہ کوئی چیز نکال لیں، تو کنفیوشس نے کہا چوکی دار نکال لیں، لڑنے والے نکال لیں۔ وہ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ جی لڑنے والے یا تحفظ کرنے والے بھی نکال دیں؟ اس نے کہا نکال دیں، لوگ مل کر تحفظ کر لیں گے، لوگ ڈانگاں، سوٹے، بیلچے مل کر اتحاد میں تحفظ کر لیں گے۔ اور پھر ضروری کیا چیز ہوئی؟ شاگرد نے کہا، کنفیوشس نے کہا ضروری چیز ہوئی اعتماد، لوگوں کو ایک دوسرے پر، اپنے اداروں پر، لوگوں پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ اعتماد نہیں نکالا جا سکتا، اس کے بغیر ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی۔ میرا سوال ہے اپنے محترم آرمی چیف سے
کہ سر 25 کروڑ تو موجود ہیں، کسی ایک ادارے پر ان 25 کروڑ کو اعتماد ہے؟ کسی ایک ادارے پر؟ یعنی کبھی آپ کا اسامہ بن لادن ہیرو ہے، کبھی آپ کا حقانی ہیرو ہے، کبھی آپ کا جو ہے نا ایمن الزواری ہیرو ہے، کبھی آپ کا ملا عمر ہیرو ہے، کبھی آپ نے افغانستان سے روس کو نکالنا ہے، بچانا ہے افغانستان کو، کبھی آپ نے جو ہے نا وہ امریکہ سے افغانستان کو بچانا ہے، کبھی نیٹو سے بچانا ہے، کبھی جنرل فیض امید وہاں جا کے چائے پیتے ہیں، حمید گل کو بابائے طالبان، نصیر اللہ خان بابر نے طالبان انسٹال کیے۔ کتنے سال اور بکے گا افغانستان؟ کتنے سال؟ اور اب جو کچھ بھی آ کر ٹی وی پہ بیان کیا جاتا ہے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، لوگ نہیں مانتے۔ اعتماد تو ہے ہی نہیں، لوگ بھی ہیں، تحفظ کرنے والے بھی ہیں، غلہ بھی ہے، اعتماد نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو حکومت پہ اعتماد ہے، نہ حکومت کے اداروں پہ اعتماد ہے، نہ حکومت کے اعداد و شمار پہ اعتماد ہے، نہ حکومت کی کارکردگی پہ اعتماد ہے، کسی چیز پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ جو کنفیوشس نے کہا تھا کہ ہر حال میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی 2 گھنٹے کی، بڑی جارحانہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے بیک لیش دیکھا کیا کیا لوگوں نے، اور جوانوں نے ایک ایک فکرے کا کس طرح پوسٹ مارٹم کیا۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے، افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی، جھڑپیں شروع ہو گئی، لوگوں کا فیڈ بیک دیکھیں کہ یہ کس کی جنگ ہے، یہ کیوں لڑی جا رہی ہے، بگرام ایئر بیس ہے، امریکہ کو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے۔ سر لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا کانفیڈنس بحال کریں، لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اور سب سے بڑی جمع پونجی اعتماد ہے بقول کنفیوشس کے، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، لوگوں کو اعتماد ہے اپنی حکومتوں پہ، لوگوں کو اعتماد ہے اپنے حکمرانوں پہ۔ اعتماد نہیں ہوتا تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ابھی جو بائیڈن کو باہر نہیں پھینکا 4 سال بعد، کمالا ہیرس کو اور ٹرمپ کو لے آئے۔ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پہ اعتماد کا فقدان ہے، اور سب سے زیادہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ آپ کی پالیسیوں پہ ہے، جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جو پل میں تولا پل میں ماشا۔ اور 40 سال سے افغانستان کو تختہ مشق بنایا گیا ہے، کبھی افغانستان کے حق میں، کبھی افغانستان کے خلاف۔ اور یہ صرف مسئلہ ہے، آپ کو بتانا تھا کنفیوشس کے بقول کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے۔ مرید کے میں کیا ہوا؟ وہ اعتماد والی بات، بار بار وہ مذاکرات کے لیے دہائیاں دیتے رہے، مذاکرات کے لیے پکارتے رہے۔ 1 کروڑ اختلاف ہے ٹی ایل پی سے، ان کے نظریے سے، ان کی زبان سے، لیکن یہ کسی کے ساتھ جائز ہے؟ یہ جو رات کو ہوا مرید کے میں، اور ہوا کس وقت؟ یہ ہوا تقریباً فجر کے آس پاس، اور 26 نومبر پارٹ 2 اسلام آباد والا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 10 گنا بڑا یہ کیا گیا ہے، 10 گنا بڑا۔ حالانکہ اسلام آباد پولیس کی ویڈیو آ گئی ہے کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ادھر۔ میں آپ کے سامنے اپنی رائے نہیں رکھتا، میں کچھ مستند لوگوں کی آپ کے سامنے رائے رکھتا ہوں جو اس بارے میں جو ہے نا وہ جو کچھ رات کو ہوا یعنی مرید کے میں، یہ اس وقت یہ ہیں سمینہ پاشا، آپ جانتے ہیں کہ کتنی زبردست جو ہے وہ صحافی ہیں، اینکر ہیں۔ اس وقت ملک پر جنونی اور ذہنی مریضوں کا قبضہ ہے، آپ اندازہ کریں، یہ سمینہ پاشا لکھ رہی ہیں، جنونی اور ذہنی مریضوں کا قبضہ ہے، اللہ خیر کرے۔ یہ مرید کے پر رد عمل دیا ہے یہ سمینہ پاشا نے۔ اگلا جو ہے نا وہ رد عمل دیا ہے رضوان غلزئی، بہت زبردست صحافی ہیں۔ ظلم اپنے جوبن پر ہے اور انصاف قید میں ہے، یہ رضوان غلزئی نے جو ہے نا وہ رد عمل دیا ہے۔ فاروق حسن قادری، ان کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے، یہ میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں۔ شہداء کی تعداد 282 اور زخمیوں کی تعداد 1900، اور لوگوں پر، جیتے جاگتے لوگوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں، دوڑائی جا رہی ہیں، ہسپتال بھر گئے، ہسپتال وصول نہیں کر رہے،
और अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है 26 नवंबर वाला कि जी जो मैयतें थीं, जो जनाजे थे, उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, उनको कहीं नामालूम जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। अब डॉट कनेक्ट करें मेरी पहली हेडलाइन से कि एतमाद। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना आफ्ताब इकबाल फैन, ये एक पेज है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क़यामत के मनाजिर हैं मुरीद के में, और जो कुछ 25 और 26 नवंबर को पीटीआई के साथ हुआ उससे 10 गुना बड़ा जो है ये मंजर है ये। उसके बाद हुरमीत सिंह जो है ना वो लिखते हैं कि पूरा पंजाब लहू लहू कर दिया गया, उनके साथ किसी ने बात नहीं की। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पीटीआई के कत्लेआम पे इन हमारे भाइयों ने खुशियां मनाई। यकीन करें कि इनकी मिठाई खाने की वीडियोज आई और इन्होंने पीटीआई को टॉन्ट किया, इन्होंने कह के मारे, और इन्होंने कहा सबसे पहले कि नच्चन वालियां दे मुंडे इनकलाब नहीं ला सकते। इन्होंने कहा, अब हम क्या कहें इन जो है ना वो दाढ़ी वालों को, ये तो यही जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सलूक जो है हुरमीत सिंह का, आपको पंजाब लहू लहू। उसके बाद खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पूरे यूरोप हत्ता कि इजराइल में मुजाहरे हुए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, और हुए, हर किसी ने देखे और लाखों लोग आए। क्या कहा हुकूमत ने, ठीक है करें मुजाहरा, आपका हक है, जमहूरी हक है, तिनका नहीं टूटा। गोली तो सोची नहीं जा सकती, गोली वो तो कुत्ते और बिल्ली के लिए इतने सेंसिटिव हैं। आम हालात में, आम हालात की बात कर रहा हूं। ये कहना है जी खालिद जमील साहब का। इमरान रियाज खान क्या कहते हैं, इमरान रियाज खान कहते हैं कि नज़रिए से हज़ारों जो है ना वो इख्तलाफ हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जाने वाले लोगों को भी रोक लिया गया, क्या मुज़ाकरात न करें, हम ऑपरेशन करेंगे। ये इमरान रियाज खान कहते हैं। हुरमीत सिंह का ताज़ा तरीन ट्वीट है कि अब ये रात को और शाम को टीवी पर आएंगे और अपने फतह के शादियाने बजाएंगे कि जी हमने जो है ना ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमने फितना दबा दिया है। बहरहाल ये आपको दुनिया की अजीबो गरीब जो है वो स्टेट मिलेगी कि जो इतनी बेदर्दी से अपने लोगों को कत्ल करती है। अब यकीन करें। और फिर रिजवान रजी, ये कौन है, रजी दादा, आप जानते हैं कि इनको मुख्यमंत्री गुड़ भेजती हैं, ये मुख्यमंत्री के दादा हैं, मुख्यमंत्री उनकी पोती है। अगर दुनिया में कोई गलीज तरीन शख्स आपने देखना है तो आप इसके ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं, आपके कानों से धुआं निकलेगा जो अल्फाज ये इस्तेमाल करता है ये शख्स। इसकी दाढ़ी भी है, गुटखा खा खा के इसके मुंह पे इतनी फटकार है कि आप इसका मुंह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो क्या ट्वीट करता है, मुख्यमंत्री की मर्जी से, हुकूमत भी उनकी है, वो कहता है कि लगता है किसी की एक्सटेंशन करीब है। यार एक्सटेंशन के लिए इतना खून पाकिस्तानियों का, एक्सटेंशन के लिए सर खोलना, एक्सटेंशन के लिए सीने छल्ली करना। अभी एक ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है वो ये मुबैना तौर पे कि साद रिजवी को भी कंधे में गोली लगी है, कंटेनर जला दिया गया है, जिस कंटेनर पे वो थे वो जला दिया गया है। इस तरह करते हैं। अब ये रिजवान रजी का ट्वीट, ये कितने महाजों पे ये खेल रहे हैं नून लीग वाले कि जी लगता है किसी की एक्सटेंशन करीब है। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक आप भी पढ़ दें, इस रियासत पे पढ़ दें, इस निज़ाम पे पढ़ दें, क्योंकि फिर क्या गुल खिलाया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने, उन्होंने ये गुल खिलाया है कि रात को फैसल करीम कुंडी, ये गवर्नर हैं KPK के, और खालाजाद भाई हैं अली मीन गन्नापुर के, इन्होंने इस्तीफ़ा के जी मुझे मिला ही नहीं है। वो जो पहले टाइप शुदा था और फिर हाथ से लिखा हुआ था कि दोनों में जो साइंस है ना, साइन उनमें फ़र्क है। मैं अभी आपके सामने साइन करता हूँ, 4 दफ़ा साइन करता हूँ, चारों में फ़र्क होगा, क्योंकि वो फ्लो होते ही नहीं है साइन करते हुए। आप कर लें, इसी तरह होता है कुछ ना कुछ। वो कहता है जी फ़र्क है, क्योंकि 71 में
71 میں اس اسٹیبلشمنٹ کا لیلا بھٹو تھا. ان 3.5 سال میں جس کے چہرے سے نقاب اترا ہے، جو سب سے زیادہ منافق ثابت ہوئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ثابت ہوئی ہے، جو کہ زرداری خاندان کی پیپلز پارٹی ہے. زرداری خاندان کی دھکے سے بھٹو بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے یہ بھٹو ہیں، ان کے منہ بھٹو والے ہیں. نصرت بھٹو نے کہا تھا بھٹو از آلویز بھٹو. یہ ان کے بلاول کے منہ سے آپ کو لگتا ہے یہ بھٹو ہے؟ یہ زرداری کے منہ سے جو منافقت انہوں نے کی ہے، کیونکہ فیصل کریم کنڈی بھی ان کا ہے. 71 میں اسی طرح کیا تھا، جرنیلوں کا لیلا بھٹو بنا تھا اور شیخ مجیب کو نہیں دیا تھا مینڈیٹ. کیا ہوا؟ کل میں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کھونے کے لیے مشرقی پاکستان بھی نہیں ہے. پہلے تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان تھا. ہاں اب شاید یہ پروگرام KPK کا بنا چکے ہیں، جو بلوچستان کا بنا چکے ہیں کہ صرف پنجاب ہو، کیونکہ DG ISPR کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سندھ میں بھی بہہ رہی ہیں، پھر شاید ان کا یہی پروگرام ہے. بہرحال اس نے جو ہے نا وہ دودھ میں مینگنے ڈال دیے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آج 10 بجے ایک سرپرائز بھی آ سکتا ہے. وہ سرپرائز آ گیا تو آپ سن لیں گے، دیکھ لیں گے، ورنہ شام کو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ سرپرائز کیا تھا اور PTI کا جو ہے نا وہ PTI کا اگلا قدم کیا تھا. بہرحال انہوں نے پھر آئین رون دیا. اب فیصل کریم کنڈی کی کیا اوقات ہے؟ آئین کہتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر کے پاس پہنچ گیا، گورنر مانے نہ مانے بھاڑ میں جائے. وہ ہے کیا گورنر؟ کرائے کا ٹٹو ویسے رکھا ہوا ہے. خرچے کے لیے کیا کرتا ہے گورنر؟ ایویں تو بہرحال جو ہے نا وہ اس نے مینگنے ڈال دیے. پھر آئین روند دیا، وہ جا کھا اتر گیا. بات بات پہ آئین روندنا، بات بات پہ. اب یہ بات اگر آگے بڑھتی ہے تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں جائے گی، انصاف قید میں ہے، وہاں سے ہوتی حاجی مین الدین کے پاس جائے گی، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس ملک میں نظام سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پنگے بہت سارے لوگوں نے لیے، بہت سارے لوگوں نے. حسین شہید سہروردی نے لیا، فاطمہ جناح نے لیا، کچھ دیر بھٹو نے لیا، نواز شریف کچھ دیر کے لیے انقلابی بنا، بے نظیر نے پنگا لیا. لیکن اس نظام کو الف ننگا، الف ایک چیتھڑا بھی اس پہ نہیں رہنے دیا گیا. وہ عمران خان نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. یعنی اب ان کے پاس پتے بھی نہیں ہیں جنگلیوں کی طرح کہ وہ ارد گرد پتے رکھ لیں بڑے بڑے کیلے والے، یا اپنے ارد گرد اخباریں لپیٹ لیں. اب نظام نے کپڑے اتار کے، ٹائیاں اتار کے، پینٹیں اتار کے، شیروانیاں اتار کے، قمیضیں اتار کے الف ننگے ہو کر وہ بیچ چوک میں کھڑے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے دینا. پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ PTI کے ساتھ 92 93 ارکان ہیں، جس طرح شیخ مجیب کے پاس 162 تھے. اب یہ وہ احتجاج کریں گے، وہ کوئی چیز بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، یہ کہیں گے فتنہ ہے. دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. زہر سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں پیو. جب پی لیتے ہیں تو کہتے ہیں اب جیو. یہ حالت کر دی ہے انہوں نے پورے ملک میں یہی. اور پاکستانی بیٹھے چل کر رہے ہیں. ایک گنا بھی نہیں ہوا تھا بنگلہ دیش میں اس سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 1% بھی نہیں ہوا تھا. 1% بھی نہیں ہوا تھا نیپال میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 1% بھی نہیں ہوا تھا انڈونیشیا میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن چل ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور مزے کی بات ہے ہر کسی کو ہر بات کا پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. افغان جنگ کیوں ہو رہی ہے، معدنیات کیوں پیش کی جا رہی ہیں بریف کیس، ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن ہر کوئی چل ہے. ہر کوئی 80% 90% لوگ کہتے ہیں عمران خان سچا ہے، پھر بھی ہر کوئی چپ رہے ہیں. عمران راج خان نے کہا تھا نا، باری باری سب کی باری. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.